اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ اے زوال التغیر ولو بنفسه او بعلاج ان کان الماء جاریا وهو النابع من الارض مطلقا۔ جو پانی نجس ہو جائے، پیچھے کہا تھا کہ پانی کیسے نجس ہوگا؟ پانی میں نجاست کی وجہ سے جب اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، اس کا رنگ، بو یا ذائقہ کوئی تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اب وہ پانی پاک کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہو جائے گا جب اس میں واقع ہونے والی تبدیلی زائل ہو جائے، رنگ بدلا تھا ٹھیک ہو جائے، بو اس کی تبدیل ہوئی تھی ختم ہو جائے، یا ذائقہ اس کا خراب ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ پانی پاک ہو جائے گا، چاہے یہ تبدیلی خود بخود ہو یا اس تبدیلی یعنی کسی طریقے سے کوئی اس میں عمل انجام دیا جائے جس کی وجہ سے وہ تبدیلی زائل ہو گئی ہو۔ مثلا اس کو لیبارٹری میں لے جا کر صاف کر لیا گیا ہو، اس کی فلٹریشن کر دی گئی ہو، یا جس بھی طریقے سے اس کی وہ واقع ہونے والی تبدیلی زائل ہو جائے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ یہ بات ہے جاری پانی کی۔ اگر پانی جاری ہوگا تو جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جاری پانی وہ پانی ہوتا ہے جو زمین سے پھوٹتا ہے، کنویں کے علاوہ۔ کنویں میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کنویں کا پانی زمین سے پھوٹتا ہے لیکن وہ زمین پر بہتا نہیں ہے، وہیں کھڑا رہتا ہے، اور جو جاری پانی ہوتا ہے زمین سے پھوٹتا ہے اور زمین پر بہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جاری پانی ہے۔ مطلقاً سے مراد جتنی بھی اقسام ہیں پانی کی، ٹھیک ہے، جاری پانی کی جتنی بھی اقسام ہیں، ہو سکتا ہے نا جاری پانی ٹیوب ویل کے ذریعے ہو، جاری پانی موٹر کے ذریعے ہو، جاری پانی چشمے سے آ رہا ہو، دریا کو، سب اقسام ہے۔ مطلقاً جو بھی جیسا بھی جاری پانی ہے وہ زوال تغیر کے ذریعے پاک ہو جائے گا۔ فَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ پانی پاک ہو جائے گا زوال تغیر کے ذریعے۔ اے زوال تغیر، ہی کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ ہی کی ضمیر پلٹ رہی ہے تغیر کی طرف، اس لیے وہ آگے اے تفسیریہ لگا کر اس ضمیر کی وضاحت کر رہے ہیں، بے زوال ہی اے زوال تغیر، یعنی ہی سے مراد زوال تغیر ہے۔ ولو بنفس ہی او بعلاج، چاہے وہ خود بخود اس کا تغیر زائل ہو جائے یا علاج کے ذریعے، کچھ اس میں عمل انجام دینے کے ذریعے، فلٹر کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی کوئی کیمیکل، کوئی دوائی، کچھ ڈالنے کی وجہ سے، مثلا ان کان الماء جاریا، اگر پانی جاری ہے تو یہ بات ہے اگر پانی جاری ہو، وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ مُطْلَقًا، جاری پانی کیا ہے؟ وہ پانی جو زمین سے پھوٹتا ہے مطلقاً، جو بھی اس کی اقسام ہے، غیر البئر، کنویں کے علاوہ، کنویں والا پانی مراد نہیں ہے یہاں پر، المشہور، مشہور قول کی بنا پر، یعنی جو ہمارا موضوع ہے زوال تغیر کے ذریعے پاک ہونے کا، وہ جاری پانی ہے، کنویں والا پانی نہیں ہے۔ کنویں کے پانی کی بات نہیں کر رہے، جاری پانی۔ مشہور علماء کہتے ہیں کہ جاری پانی زوال تغیر سے پاک ہوتا ہے، بیر نہ، بیر کی بات نہیں ہے، وہ اس کا حکم آگے آئے گا۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فِيهِ دَوَامُ نَبْعِهِ، مصنف نے جاری پانی میں کتاب دروس کے اندر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہمیشہ پھوٹتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جاری پانی ایک موسم میں پھوٹے دوسرے موسم میں بند ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے مثلا ابھی گرمیوں میں
پہاڑوں سے برف پگھلی ہے تو دریاؤں کے پانی زیادہ ہو گئے، اب سردی آ رہی ہے تو وہ برف جمنا شروع ہو گئی ہے، دوبارہ پانی کم ہوتے جائیں گے دریاؤں کے۔ تو ایسے وہ کنواں جاری پانی بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک موسم میں زمین سے پھوٹے، ایک موسم میں بند ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جاری پانی سے مراد وہ جاری جو ہمیشہ زمین سے پھوٹتا رہے اور جاری ہوتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ زمانے میں کسی موسم میں وہ رک جائے، کسی موسم میں پھوٹنا شروع ہو جائے، وہ مراد نہیں ہے ہماری، وہ پاک نہیں ہوگا۔ وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ وغیرہ، جناب علامہ نے اور ایک جماعت نے بھی اس کے غیر کی طرح اس کو قرار دیا ہے۔ یہ پانی جو ہے یعنی دوسرے پانیوں کی طرح ہے، جاری پانی بھی دوسرے پانیوں کی طرح ہے۔ کس میں؟ فن فعال ہی بے مجرد الملاقات، اس بات میں کہ وہ یہ جاری پانی منفعل ہو جائے گا یعنی متغیر ہو جائے گا فقط نجاست کی ملاقات سے ہی، مع قلت ہی، جب یہ قلیل ہو۔ جاری پانی قلیل بھی ہو سکتا ہے، جاری کثیر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جاری ہے، بہت زیادہ پانی ہے، ایک مرتبہ جاری ہے لیکن کم ہے، کثیر نہیں ہے، قلیل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر جاری پانی قلیل ہو، تھوڑا ہو، تو جو ہی نجاست ملے گی، چاہے اس میں رنگ بوزے کا تبدیل نہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تب بھی وہ نجس ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جناب علامہ حلی نے اور ایک جماعت نے علماء کی۔ وَالدَّلِيلُ النَّقْلِي يَعْضُدُهُ، اور نقلی دلیل یعنی روایت جو ہے اس بات کی، اس حکم کی تائید کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، محمد ابن مسلم کی صحیح روایت جو میرے پاس حاشیے میں نقل کر رہے ہیں، اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء، جب پانی قر کی مقدار ہوگا تو کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ جو پانی قر کی مقدار سے کم ہو اس کو نجس کر لے گی، چاہے وہ جاری ہو، چاہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ بھی ہو۔ وَالدَّلِيلُ النَّقْلِي يَعْضُدُهُ وَعَدَمُ طُهْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ مُطْلَقًا، اس کا عطف پیچھے انفعال کے اوپر ہے، فِنفِعَالِهِ وَعَدَمِ طُهْرِهِ، کسر آئے گا میم کو، عَدَمِ طُهْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ مُطْلَقًا، یعنی وہ پانی جو قلیل ہے وہ ایک تو منفعل ہونے میں دوسرے پانیوں کی طرح ہے جو تھوڑا جاری ہے، اور دوسرا زوال تغیر کے ذریعے پاک نہ ہونے میں، مطلقاً جب اس کا تغیر زائل ہو جائے وہ پاک نہیں ہوتا۔ بل بما نبہ علیہ بقول، بلکہ اس ذریعے سے اس کا تغیر زائل ہو جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ذریعے کہ او لاق قرن، یا وہ قر سے ملاقات کرے، جاری پانی کا تغیر زائل ہو یا وہ قر سے ملاقات کرے، اور قر سے ملاقات کرنے کی وجہ سے اس میں وہ تبدیلی واقع ہونے والی تبدیلی زائل ہو۔ والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طورہی مع زوال التغیر من ملاقات قرن، یہ اولا کا قرآن کی آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ عبارت امتحانی عبارت ہے، اس پہ توجہ کیجئے، اولا کا قرآن سے دیتے ہیں۔ والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طورہی، اس اولا کا قرآن سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ غیر جاری پانی، جو پانی جاری نہیں ہے، غیر جاری ہے، اس کے پاک ہونے میں ضروری ہے ایک تو تغیر زائل ہو جائے جو اس میں واقع ہوئی تھی، تبدیلی واقع ہوئی تھی نجاست کی وجہ سے، وہ زائل ہو جائے، اور دوسرا من ملاقات قرن، وہ قر کے ساتھ ملاقات کرے۔ دو شرطیں اگر پائی جائیں گی غیر جاری پانی میں تو تب وہ پاک ہو جائے گا۔ کون سی؟ ایک تو وہ غیر جاری پانی جو نجس ہوا ہے جس میں تبدیلی واقع ہو گئی تھی، ایک تو وہ قر پانی کے ساتھ ملے، اور دوسرا اس میں واقع ہونے والی تبدیلی زائل ہو جائے۔ یہ دو کام ہوں گے تو وہ پانی پاک ہوگا، وإلا پاک
نہیں ہوگا. قرآن طاہرن بعد زوال تغیر، تو وہ طاہر پاک کور کے ساتھ. اگر نجس کور مل جائے، نجس کور سے کیا مراد ہے؟ ایسا کور جو نجاست کی وجہ سے متغیر ہو گیا تھا، وہ چاہے 10 کور جیسے اس طرح کے ملتے رہیں، تب نجس ہے تو نجس. 0 0 جتنا جمع کرتے رہو 0 آئے گی، جتنا نجس کو جمع کرتے تو نجس ہی رہے گا. شرط یہ کہ کور پانی پاک ہو خود. بعد زوال تغیر او معہ، تو وہ پاک ہوگا کب؟ پانی تغیر کے زیل ہونے کے بعد یا تغیر کے زیل ہونے کے ساتھ ساتھ. تغیر زیل ہوتا جائے گا وہ پاک ہوتا جائے گا، یا جب مکمل تغیر زیل ہوگا اس وقت پاک ہوگا. یہ 2 باتیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا یہاں پر سمجھا رہے ہیں ان 2 عبارتوں میں؟ تغیر ذیل ہونے کے ساتھ ساتھ پاک ہوگا. مثال کے طور پر ایک پانی ہے کر یا جاری، نجس ہو گیا ہے، سارے کا سارے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ کر ملایا ہے، تو جو کر ملتا جائے گا، جتنا حصہ کر میں تبدیلی آتی جائے گی وہ پاک ہوتا جائے گا، باقی نجس ہوگا. لیکن جو انہوں نے کہا کہ بعد زوال تغیر، اس سے کیا مراد ہے؟ جب پورے پانی میں تبدیلی ذیل ہوگی تو تب پاک ہوگا. وإلا وہ حصہ جس کی ذیل ہوئی اور جو باقی ہے اس طرح پاک نہیں ہوتا، بلکہ سارے کا سارا جب اس میں تبدیلی ذیل ہو جائے تو پھر پاک ہوگا. آئی سمجھ بات کی؟ وَإِنْ كَانَ اطلاق العبارت قد يتناول ما ليس بمراد وهو طوره مع زوال التغیر وملاقات القرى كيف اتفق. کہتے ہیں کہ اگرچہ جو عبارت ہے وہ مطلق ہے، عبارت میں مصنف نے فقط کہا اور لاقا قرآن، اور کوئی وضاحت نہیں کی. جو مراد ہم نے لی ہے وہ مصنف کی عبارت میں نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مصنف کی عبارت کا اطلاق قد یتناول، وہ کبھی شامل ہوتا ہے ما اس چیز کو لیسا بے مراد، جو مراد نہیں ہے، ہماری جو مراد نہیں ہے اس کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو مراد نہیں ہے، کہتے ہیں وہ طہرہ مع زوال التغیر، وہ یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو جائے گا تغیر کے ذیل ہونے سے. وملاقاتہ القرى کیف اتفق، جیسے ہی کر اس کے ساتھ ملاقات کرے. ٹھیک ہے، جیسے ہی کر اس کا ملاقات کرے وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَقَضَى الْجَارِي عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، اور جاری کا بھی یہی حکم ہے. جاری اگر اس کے ساتھ ملاقات کرے گا ایک اور قول کی بنا پر. وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا، اگر کچھ پانی میں تبدیلی واقع ہو جائے، تبدیلی واقع ہو جائے، وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا، اور باقی جو بچے جس میں تبدیلی نہیں آئی وہ قر ہے، طَهُرَ الْمُتَغَيِّرُ بِزَوَالِهِ، جو متغیر ہوا تھا وہ زوال تغیر سے پاک ہو جائے گا. کل جاری عندہ، جیسے جاری پانی ہے، جاری پانی کی طرح مصنف کے نزدیک.